اس حکومت نے اپنا آغاز جو دربار یزید سے کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، یہ بات اب جا کر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، جس عنوان پر ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال جو کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ملک شام میں ہے اور تاریخ کا بدترین ظلم اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے، اور اس بارے میں دنیا کے تمام بڑے میڈیا نیٹ ورکس، خواہ وہ BBC ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، الجزیرہ ہو، تمام بڑے ادارے اس ظلم کی مذمت کر رہے ہیں، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور تمام حقائق لوگوں تک لا رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ غیر مسلم ہیں لیکن اصلیت ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں مسلک کی تعصب نہیں ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں ملک شام میں 237 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، جن کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، یا وہ شیعہ مسلمان تھے یا علوی فرقے سے ان کا تعلق تھا، وہاں کے حکومتی عناصر کی جانب سے، یزیدی حکومت کی جانب سے، HTS کی جانب سے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ عالم اسلام کا اس قدر حساس مسئلہ ہے، اتنے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کچھ مسلکی تعصب رکھنے والے مولوی، میں کہوں گا منافق مولوی، بالکل خاموش، کیونکہ یہ ظلم کے خلاف آواز مسلک دیکھ کر اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں اور وہاں پر کیسے کیسے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ساری چیزیں سامنے ہیں، یعنی فحش مسائل بھی ٹی وی پر مولوی ڈسکس کر رہے ہیں، سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں میں نے یہ کر لیا، مجھے بتائیں۔ یعنی وہ فیملی کے ساتھ چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی، یعنی اس طرح کے گھٹیا قسم کے مسائل ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن جو انتہائی اہم مسائل ہیں عالم اسلام کے، ان پر بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مسئلہ صرف شام کے حوالے سے نہیں، پارا چنار میں شیعہ نے علیہ السلام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس بارے میں آپ نے دیکھا کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، صرف اس لیے کہ جن پر مظالم ہو رہے ہیں ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور کوئی تحفظات نہیں ہیں انہیں، اور یہ بات بھی اب ساری دنیا کے سامنے آ گئی، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ یہ حوصلہ صرف اور صرف شیعہ نے علی علیہ السلام میں ہے کہ جو دنیا میں کہیں پر بھی جب ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مسلک نہیں دیکھتے۔ فلسطین میں ظلم ہوا، وہاں کے اہل سنت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عملی میدان میں بھی کام شیعہ نے علیہ السلام نے کیا، اور آواز بھی ہر فورم پر سب سے زیادہ اٹھانے والے شیعہ تھے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو ملک شام کی صورتحال ہے، ایسی 20 ویڈیوز گزشتہ روز سے اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس حکومت نے اپنا آغاز جو دربار یزید سے کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، یہ بات اب جا کر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ ان کے اقدامات کو، ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے کاموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی نسل یزید سے ہیں، کہ یہ چیز تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوفہ میں جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ابن زیاد کی فوج نے ان کے لاشوں کو رسیاں باندھ کر پورے شہر میں گھمایا تھا، اسی طرح کا ایک منظر آج دیکھنے کو ملا ہے۔ شہر حلب میں ایک شخص کو مار کر اس کی لاش کو گاڑی کے ساتھ باندھا گیا اور پورے شہر میں گھمایا گیا انہی یزیدی عناصر کی جانب سے۔ وہی یزیدی فکر ہے ان کی بھی، وہی یزیدی سوچ ہے ان کی بھی، صرف وقت بدلا ہے۔ یہ یزید اثر انہیں کہا جا سکتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ظلم کر کے نعرہ لگایا جاتا ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر کی نفی تو یہ لوگ اپنے عمل سے کر رہے ہیں، اور جہاں پر اللہ اکبر کہنا بنتا ہے جس میدان میں، وہاں پر یہ عناصر بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ فرعون وقت کی یہ عناصر بیعت کر چکے ہیں، ان کا سربراہ کہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے اس وقت میڈیا پر بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، اور انہیں اللہ اکبر کا نعرہ صرف عام شہریوں کو مارتے ہوئے، معصوم شہریوں کو مارتے ہوئے یاد آتا ہے کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ لوگ پھر اپنے اس عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں۔ اور جو عالمی طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں ان کو وہاں پر لائیں، وہ اپنے ایجنڈے کے تحت ان کو وہاں پر چلا رہی ہیں، اور یہ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ ایک انہی کا شدت پسند یزیدی کہہ رہا تھا کہ جی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو وہ اپنا مسلک تبدیل کریں یا پھر ہم انہیں
اسی طرح سے ماریں گے۔ اور اس کا وہ بیان سن کر بڑا ترس بھی آیا کہ ان بیچاروں کی یہی حسرت رہی، 1400 سالوں سے ان کے بڑوں کی بھی یہی حسرت، جن کی یہ حسرت تھی وہ خود مٹ گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ علی والے آج بھی باقی ہیں۔ اس طرح ظلم کر کے، اس طرح قتل کر کے علی والوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی انہیں ڈرایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ لوگ اپنا آپ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔